یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعلان نبوت کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اخلاقیات سے معمور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے اور گوشہ تنہائی میں شغل سلطان اشغال میں مشغول رہتے۔ جب آپ کی عمر شریف 40 سال ہو گئی تو غار حرا سے وحی الہی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد تبلیغ کا آغاز فاران کی چوٹی سے ہوا۔ توحید کی دعوت کو ان لوگوں نے قبول کیا جو آپ کی نبوت پر ایمان لائے۔ مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 سال زندگی بسر کی اور اسی دوران معراج کا واقعہ پیش آیا، اور معراج کے دوران جو علم خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا وہ علم 3 قسم کا تھا، جس کا جو حصہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عطا فرما دیا۔ اس کے بعد بیعت سے متعلق آیتیں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں 10 سال زندگی بسر کی، جس کے دوران غزوہ سریہ واقعہ پیش آیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد حج کے احکام کے متعلق آیات نازل ہوئی۔ آپ نے حج کے مناسک ادا کیے۔ آپ کے اصحاب نے آپ کے ساتھ حج کے ارکان ادا کیے۔ اس کے بعد مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی واپسی کے دوران غدیر خم کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 عظمت والی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں ایک قرآن شریف اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ میرے اہل بیت کے بارے میں خدا کو پیش نظر رکھنا، میرے اہل بیت کے بارے میں خدا کو پیش نظر رکھنا، میرے اہل بیت کے بارے میں خدا کو پیش نظر رکھنا۔ یہ جملے 3 بار فرما کر اس کی خصوصیت بتا دی گئی۔ قرآن کی تعلیم سیکھو اور ان پر عمل کرو۔ ہر شخص پر شریعت کی پابندی اور سنت کی پیروی لازمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشریعت اقوالی، یعنی شریعت میرا قول ہے، اور فرمایا الطریقۃ افعالی، یعنی طریقت میرا فعل ہے، اور فرمایا والحقیقت احوالی، یعنی حقیقت میرا حال ہے، اور فرمایا المعرفت راس المال، یعنی میرا راس المال معرفت، اور فرمایا والعقل اصل دین، یعنی میرا اصل دین عقل، اور فرمایا والحب اساسی، یعنی میری اساس محبت، اور فرمایا والشوق الی ربی، یعنی میرے رب کی جانب شوق ہے، اور فرمایا والذکر انیسی، یعنی میرا انس ذکر ہے۔ اس طرح سے دیگر فرمان ہوتے رہے جو طریقہ مصطفیٰ سے متعلق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق، محاسن الافعال، محبت، اتحاد اور اتفاق کے لیے مبعوث ہوئے۔ عہد رسالت میں آپ کے بعد عہد خلافت کا دور آیا۔ عہد خلافت کے زمانے کی مدت صرف 30 سال تھی۔ نظامت اور ہے اور ہدایت اور ہے۔ ہدایت چاہتے ہیں تو قرآن پاک اور پنجتن پاک کو مضبوطی سے پکڑیں۔ قرآن پاک آئین حیات ہے جس پر عمل کا بہترین طریقہ کار وہی ہے جو طریقہ مصطفیٰ ہے۔
گلشن میں ایک شجر ہے جس کو نہیں ہے چین، ظاہر میں حسن ہے تو باطن میں حسین۔ لوگ اللہ رسول کو یاد کرتے ہیں اور رسول کے نواسوں کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو یاد کرو، حسنین کریمین کے والدین ماجدین حضرت سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ اور حضرت مولا علی علیہ السلام کو بھی یاد کرو۔ یہی وہ ذات محمود الصفات ہستیاں ہیں جو پنجتن پاک ہیں۔ ان کی محبت شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی روح ہے۔ اللہ کے نور سے پنجتن پاک ہے۔ پنجتن پاک کے خاندانی سلسلے میں حضور وارث پاک ہیں۔ پنجتن پاک کی محبت اسلام کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد پر اعمال اور اخلاق کی تعمیرات دلکش اور خوشنما بن جائے گی۔ جو کام کسر شان مصطفیٰ تھا اس کام کو آل رسول نے انجام دیا اور آل رسول کا کام آل رسول نے انجام دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے زمانے کی تلخیاں برداشت کی، حتیٰ کہ زہر کا پیالہ نوش فرما لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام امت کی ہدایت اور مغفرت کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ ہوتے ہوئے کربلا کا سفر طے کیا اور شہادت دے کر کربلا کو کربلا معلیٰ بنا دیا۔ حضور انور وارث پاک امام حسین علیہ السلام کی 26ویں پس سے ظہور فرمایا اور اہل بیت کے مذہب اور طریقہ کو اپنی زبان اور سیرت سے پھیلایا۔ آپ نے فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رضا معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا۔ کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمز عاشق اور معشوق کو؟ اور فرمایا دیکھو واقع کربلا کو لوگ نماز پڑھتے تھے اور روزے بھی رکھتے تھے مگر دل میں آل ابا کی محبت نہیں تھی۔ عاشقان باوفا میں حضرت عباس علمدار سے وفا کی خوشبو دنیا بھر میں پھیلی ہے۔ غلامان باوفا مظاہر حق کے لیے عالم شریف کا جلوس جگہ جگہ نکالتے ہیں۔ اس کے بعد تعزیت شریف کا جلوس جگہ جگہ نکالتے ہیں۔ تعزیت شریف غم کا نشان ہے۔ تعزیت شریف کو دیکھنے سے امام حسین کی یاد آتی ہے تو آپ کی شہادت، صبر، قربانی، تسلیم رضا کی یاد آتی ہے۔ آپ نے بادشاہ ظالم کے تمام منصوبے کو ناکام بنا دیا اور حق کے نظام کو قائم فرما گئے۔ آپ کی نسل پاک میں امامت منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب اور پوتے امام زین العابدین علیہ السلام اسیران کربلا میں سر فہرست ہیں۔ انہوں نے واقع کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کی بھوک پیاس کے عالم میں بڑے بے دردی کے حالت میں شہید کیے گئے تھے۔ اس واقعے کو بادشاہ ظالم یزید چھپانے کی کوشش کیا مگر وہ دونوں محمود الصفات ہستیاں نے جاں بجا واقعہ کربلا کے تذکرے کرتے رہے، حتیٰ کہ یزید کے دربار اور دمشق کی مسجد میں بڑے پردرد انداز میں واقع کربلا کے تذکرے کیے۔ جو تذکرے نہ بند ہوئے ہیں اور نہ کبھی بند ہوں گے۔ واقع کربلا ایک شان عظیم ہے۔ ان میں مظالم اور مصائب کے واقعات ہیں۔ مظلوموں اور ان کے امام کے سر کو دھڑ سے جدا، گھوڑوں کو لاشوں پر دوڑا کر پامال کیا گیا۔ اس کے بعد اسیروں کو قید کر کے اور شہیدوں کے سروں کو نیزے پر چڑھایا گیا اور شہر گھمایا گیا۔ اس تذکرے شہادت کربلا سے امت میں انقلاب آ گیا اور لوگوں کے دلوں میں روح ایمانی جاگ گئی اور یزید کی سلطنت مٹ گئی اور شہادت کربلا کے تذکرے بدستور جاری رہے۔ آل رسول کا کام آل رسول نے کیا۔ وہ جگہ جگہ ہجرت کیے اور جہاں آباد ہوئے امام باڑہ اور کربلا بنایا
اور تعزیہ داری کیا اور کرایا۔ جس کو محبت ہے وہ تعزیہ داری کرتا ہے۔ تعزیت کا سلسلہ جبریل امین سے جاری ہوا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت حسین کی خبر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ اور آبدیدہ ہوئے۔ ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر تعزیت کی۔ غم حسین سنت رسول اللہ ہے، غم کا نشان تعزیہ ہے۔ جس کو محبت ہوتی ہے اسی کو غم ہوتا ہے۔ غم حسین میں آنسو کا ایک قطرہ نجات کا ذریعہ ہے۔ شہادت حسین امت کی بخشش کا سامان ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ پاک سے کیا ہوا وعدہ میدان کربلا میں پورا کر دیا۔ اب اللہ پاک کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ اپنی شہادت راہ خدا میں دے دیا۔ ایسے شہیدوں کا راستہ اپنانے والا ہدایت و مغفرت کا حقدار ہے۔ اللہ پاک پنجتن پاک کے وسیلے سے شہیدوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسین والے حسین پاک کو یاد کرتے ہیں تو ان کے نانا، والدین اور بھائی کو بھی یاد کرتے ہیں۔ یاد وہی کرتا ہے جس کو محبت ہوتی ہے۔ امام کی جو بھی یادگاریں ہیں ان کا تحفظ ضروری ہے۔ تذکرہ حسین تذکرہ رسول ہے، محبت حسین محبت رسول ہے، شہادت حسین شہادت رسول ہے۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔